آیت نمبر 40. یا بنی اے بیٹے، یا اے اولاد بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بیٹے ہی بنی اس کا مطلب بیٹے ہوتا ہے. اسرا بندہ ایل اللہ کا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا؟ اور وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تو گواہ رہنا. اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل عبداللہ، اللہ کا عبد، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ. تو اسرائیل یعنی یہودیوں کو، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل در نسل چل رہا تھا، اور ان میں پیغمبروں کا بھی سلسلہ بہت لمبی تعداد میں، بڑی لمبی چین میں چلتا رہا، تو انہیں اپنے جد امجد کہہ لیں یا اپنے آباء و اجداد کے بڑے لوگوں کی طرف منسوخ کر کے پکارا گیا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک خوشی کا بھی عنصر آتا ہے کہ میرے خاندان میں قابل قدر لوگ، قابل فخر لوگ، اور وہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام یا جو کہ پہچانے جانے والے لوگ. یہاں پہ ان کو مخاطب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور پیغمبروں کے سلسلے آپ کے اندر چلیں، تو آپ سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ آپ اس بات کو آگے نہیں پہنچائیں گے. یہ اگلی آیت میں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا میننگ. جیسے کسی بچے کو کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں کے بیٹے ہو اور اس کی بڑی عزت ہے معاشرے میں اور بڑا نام ہے اس کا معاشرے میں، تو اس کا سر بلند کرو، نہ کہ اس کا سر جھکاؤ. تو اسی طرح انہیں مخاطب کیا گیا کہ اے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اس کرو، یاد کرو. یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ دہراؤ. کس چیز کو؟ نعمتی یا میری نعمت. اللہ کی تو ہر چیز ہی نعمت ہے، لیکن یہاں پہ جو اللہ نے کہا انعمت علیکم، میں نے تم پہ جو انعام کی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہدایت کی نعمت تھی، خوشحالی کی نعمت تھی. پھر بہت سے علماء نے بہت سی چیزیں بتائیں، جیسے ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ رہا، اللہ تعالیٰ کا ید بیضہ دیا گیا، پھر آپ کو بہت سے معجزات دیے گئے، پھر پتھر کا شق ہو جانا، اس سے نہروں کا بہنا، من و سلوہ کا اترنا، فرعونیوں سے آزاد ہونا، ان میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا، سلطنت ملنا، بادشاہت ملنا. یہ اب سلسلہ چل پڑا ہے، تو قرآن کے اینڈ تک ہم اس کو پڑھیں گے، تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی. تو اب کا میری نعمتوں کو یاد کرو، یعنی بھول جانا نہ شکرہ پن ہے، یاد رکھنا چاہیے. اور ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اس پہ کرم کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. تو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حشر کے میدان میں اپنی امت کی وجہ سے سر بلند ہونا چاہیے، نہ کہ نعوذ باللہ انہیں کہنا پڑے کہ یا اللہ یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑے ہوئے تھا. تو کہا میری نعمت کو یاد کرو، وہ اوفو، اور پورا کرو. کیا پورا تھا؟ بے عہدی، میرے عہد کو. عہد یہ تھا کہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کے لیے یہ میسج چھوڑ جاتا تھا، اور اس کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں یہ میسج ہوتا تھا کہ اس کے بعد فلاں نبی آئیں گے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ میرے عہد کو پورا کرو. اللہ کہہ رہا ہے، نبی نہیں کہہ رہے. اور وہ عہد یہی تھا کہ جو عہد تم سے لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوگی تو اس پہ کلام اترے گا، کتاب اترے گی، قرآن اترے گا، تو تم اس پر ایمان لانا. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اوفی بعہدکم، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا. وہ عہد کیا تھا؟ پہلا تو یہ تھا کہ تم سے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے، تمہاری برائیاں دور ہو جائیں گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ گے. وہ ایمان لانا سب کا، سارے جو آپ کے گناہ ہیں، جو آپ کی برائیاں، اس کے بوجھ آپ کے اوپر سے اتر جائیں گے. پھر یہ جو شریعت تھی، یہ بڑی آسان شریعت لے کے آنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے آسان دین جس میں اعتدال ہے. باقی شریعتوں میں کچھ چیزوں کے معاملے میں بہت سختی پائی جاتی تھی، وہ ہم گاہ بگاہ آگے دیکھیں گے. ابھی صرف اتنا دیکھ لیں
کہ اس شریعت میں بہت آسانی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ میں آسان دین دے کے بھیجا گیا. تو وہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں تمہارے بوجھ ہلکے کروں گا، تمہاری زنجیریں توڑ ڈالوں گا، تمہارے توق اتار دوں گا، اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس دین کے سخت احکام کے متبادل آسان دین دوں گا. اس کے لیے کرنا کیا؟ فَإِيَّايَ اور صرف مجھی سے، وا اور یا صرف اور صرف، یا مجھی سے، فرحبون بس تم ڈرو. آپ دیکھیں فتقون بھی آپ پڑھ رہے ہیں، فرحبون بھی آپ پڑھ رہے ہیں. تقوی کے بارے میں، ڈر کے بارے میں بہت سی چیزیں آپ پڑھیں گے. فرحبون ربانیت سے ہے، یعنی لذت دنیا کا چھوڑ دینا، گوشہ نشینی اختیار کرنا. عبادت گزار لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. یہاں پہ کہا گیا کہ کچھ لوگ بندوں سے ڈر کر ہدایت کی طرف نہیں آتے، سو تم بندوں کا ڈر اپنے دل سے نکالو اور صرف میرا عہد دل میں رکھو، میرا ڈر دل میں رکھو. عہد ایسے اقرار جس کی حفاظت بھی کی جائے اور اس کو پورا کرنے کا ہر وقت خیال بھی رکھا جائے. تو اس لیے کہا اس عہد کو پورا کرو اور میرا صرف ڈر رکھو کہ اس عہد کے جواب دہی تمہیں میرے سامنے کرنی ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کرنی. کیونکہ بنی اسرائیل پڑھے لکھے لوگ تھے اور ان کے پاس کتابیں تھیں، تو ان پڑھ لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے کیا یہ نہیں وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہم آپ لوگوں کی کتابوں میں بتاتے تھے کہ ایک نبی آئے گا. تو یہ وہاں پہ گڑبڑ کر جاتے تھے اور ان کو صحیح جواب نہیں دیتے تھے. کبھی کہتے تھے یہ وہ نبی نہیں، کبھی کہتے تھے نبی وہ ہے لیکن تمہارے لیے نہیں، یہ صرف کفار مکہ کے لیے آیا ہے، مشرکین کے لیے آیا ہے. تو وہاں پہ کہا گیا کہ اس عہد کو کیوں نہیں پورے کر رہے؟ صرف اس لیے کہ ہماری گدی چلی جائے گی، ہمارا عہدہ چلا جائے گا، ہماری سیٹ چلی جائے گی. اور یہ بھی آپ کو آگے چل کے پتا چلے گا کہ اس ضد کی بیسک وجہ کیا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد شکنی کرنے والے کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے یہ سزا اسے دنیا بھی ملے گی. حشر کے میدان میں جہاں تمام اولین اور آخرین کا اجماع ہوگا، عہد شکنی کرنے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگایا جائے گا، اور جتنی بڑی عہد شکنی کی ہوگی اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا. اس طرح ان کو رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عہد شکنی جیسے مرض سے محفوظ رکھے، دھوکہ دہی جیسے مرض سے محفوظ رکھے. زندگی میں سوچ سمجھ کے عہد کریں، یا یہ کہہ دے کہ اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں اس چیز کو پورا کر سکوں، لیکن وعدہ نہیں کرتی. اور ڈریں بھی، کیونکہ جب وعدہ کر لیں تو وہ وعدہ چاہے سمپل ہی سا ہو، لیکن ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. کفریہ بات ہے نا، وعدہ ہوتا ہی وفا ہونے کے لیے. اگر وفا نہیں کرنی تو جھوٹے پھر عہد بھی نہیں کرنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.